السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ سندھ سے بات کر رہا ہوں. اور عاقب بھائی میرا دراصل سوال یہ ہے کہ حفاظ کرام جو قرآن مجید تراویح میں سناتے ہیں اور اس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی قبول کیا ہے, تو تراویح میں قرآن مجید سنانے کے بعد جو بطور تحفہ رقم ملتی ہے, کوئی سوٹ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے, کیا یہ شرعی طور پر لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو اس پر کیا حد یا کیا سزا مقرر ہوتی ہے شرعی طور پر؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. معزز ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آپ نے سن لیا ہے, رمضان کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے, بہت اہم سوال ہے. میں آپ کو اس سوال کا جواب لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبد المحسن بن عبداللہ الزامل حفظہ اللہ کی جانب. قال يقول السائل, ایک سوال کرنے والا یہی سوال شیخ سے پوچھ رہا ہے. انا امام مسجد, میں مسجد کا امام ہوں. هل يجوز اخذ اجرة على صلاة التراويح في رمضان؟ کیا میں نماز تراویح پڑھانے پر اجرت لے سکتا ہوں؟ هذا ما وقع في خلاف بين اهل العلم. اس مسئلے پر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. والاظهر والله اعلم انه لا باس من اخذ الاجرة عند الحاجة. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ حق پر ہیں لوگ جو کہ اپنی حاجت کے مطابق, ایک تو یہ کہ آپ نے ہدیے کی بات کری ہے, شیخ سے پوچھا گیا ہے کہ اجرت کے سلسلے میں. شیخ نے فرمایا کہ اگر حاجت ہے اجرت کی تو اس پر اجرت لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, جو اہل علم نے منع فرمایا ہے وہ منادی اس تحفے تحائف کی نہیں ہے جو کہ بیٹے آپ کو رمضان المبارک میں تراویح کے بعد مصلی یا انتظامیہ کمیٹی آپ کو دے گی. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے, اس کو لینا جائز ہے. بلکہ تشجیعی طور پر ایسے ائمہ اکرام کو جو کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت انداز میں رمضان المبارک میں سناتے ہیں, انہیں آپ تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور اس طرح کے لوگ سماج میں ہماری بہت زیادہ ہوں جو کہ خوبصورت آواز والے ہیں, جن کی آواز کو سن کر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں, قرآن کریم کی لذت آپ کو محسوس ہوتی ہو, تو ایسے قاری کو اور جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو تحفے تحائف دینے میں, اس سے ہمت دلانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو اہل علم نے نفی کی ہے وہ اس بات کی کہ آدمی قرآن کریم سنانے سے پہلے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر ایک بارگیننگ کرتا ہے کہ میں سناؤں گا تو اتنے لوں گا اور اتنے نہیں لوں گا. تو یہ بارگیننگ بہرحال وہ غیر مناسب اہل علم نے قرار دی ہے. لیکن اگر کوئی اجرت لے رہا ہے اور تنخواہ امام کی دی جاتی ہے اور اس تنخواہ سے وہ اپنا سفر, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہند پاک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتے ہیں, تو اس سفر کے اخراجات بھی وہ پورے کرتے ہیں اور وہاں پر جب رہتے ہیں تو وہاں کے اخراجات بھی ان کے پورے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ضرورت کے تحت اجرت دی جا رہی ہے ان کو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور تحفے تحائف تو دینے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قباحت ہے. تحفے تحائف تو دینے چاہیے تاکہ قرآن کریم خوبصورت قاری ہمارے سماج میں آئے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں قرآن کریم کے جو قاری ہیں خوبصورت انداز میں قاری پڑھتے ہیں, اس انداز کو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور ڈیولپ کرنا چاہیے اس خوبصورت انداز کو, جیسے کہ ائمہ حرم پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کو ہم پر سایہ فگن فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. ہماری صیام اور قیام کو اللہ رب العالمین اپنے حضور میں مقبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان